اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور رسولاً اور رسول بنا دے گا الی بنی اسرائیل، الی کی طرف، بنی اولاد، اسرائیل، اسرائیل، یہ کلمہ اسرا جمع ایل سے بنا ہے. اسرا کے معنی بندے، یہ عبرانی زبان کا کلمہ ہے، عربی و مبین کا نہیں ہے. عبرانی میں اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو. اللہ کا بندہ عبداللہ، یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. الی بنی اسرائیل، اللہ کے بندے، بنی اسرائیل کی، حضرت یعقوب کی اولاد. اور وَرَسُولًا الی بنی اسرائیل، اور رسول بنا دے گا بنی اسرائیل کے لیے. وَأَنِّي، انا بے شک، یہ متکلم کی علامت آ گئی. قد جئتکم، قد یقیناً، جئتکم، جا جا ہم الٹا کے اپنی زبان میں کہتے ہیں. آ جا یعنی جا کا مطلب ہے آ جا، آ جائے. جئتو میں آیا، کم تم کے پاس. وَأَنِّي قد جئتو میں آیا ہوں تمہارے. جیتا تو آیا ہے، جیتی تو ایک مؤنث آئی ہے. جئتکم میں آیا ہوں تمہارے پاس. بِآیَةٍ بے کے ساتھ. آیا کہتے ہیں، آیت بھی اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، اور نشانی بھی. بِآیَةٍ نشانی کے ساتھ. من ربکم، من کا مطلب سے رب پالنہار، مالک کا شہنشاہ، کم تمہارے. ضمیر ہے ساتھ لگ گئی، کا کے کی کا ترجمہ کریں تمہارے رب، تم کے رب یعنی تم سب کے رب، یعنی تمہارے رب. وَأَنِّي اور بے شک میں، اخلقو میں تخلیق کرتا ہوں، لکم لام کے لیے، لام کے لیے، کم تم سب کے، میں تخلیق کرتا ہوں، میں بناتا ہوں تم سب کے لیے، من سے، التین، تانا یتینو تینن، تین کہتے ہیں گارے کو، تراب کہتے ہیں مٹی کو. من التینی گارے سے میں بناتا ہوں تمہارے لیے، کا حیتن کا کی طرح. حیا یہ وہی ہے جسے یہ گولتے میں لکھی ہے، ہم کھلی طریقے سے حیت صورت میں ایک صورت بناتا ہوں، حیت بناتا ہوں. الطیر، طیر پرندہ، ایک پرندے کی صورت بناتا ہوں اس گارے سے. انی بے شک میں، اخلق لکم من التین کا حیت الطیر. حیا نکرہ ہے، الطیر معرفہ ہے. تو معرفہ جو ہے وہ آگیا تو ترجمہ کرتے ہوئے کا کے کی کا اضافہ کریں گے. حیات الطیر، کسی پرندے کی، خاص پرندے کی حیت بناؤں گا، اس کی شکل بناؤں گا. فَأَنفُخُ، فا کا مطلب پس، انفخو الف تو آگیا متکلم اور مضارع کی علامت، اور نفخا مطلب پھونکنا. انفخا ینفخو، پھونکوں گا، فی ہی اس میں، پھر اس میں اپنی پھونک ماروں گا. فَيَكُونُ، فا کا مطلب پس، یہ پھر مضارع کی علامت، کون کا مطلب ہونا، طیرن، وہ پرندہ بن جائے گا. بِإِذْنِ اللہ، بے کے ساتھ اذن اجازت،
اللہ کی، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جائے گا اور اڑنے لگے گا۔ وہ کے معنی اور، ابریو با را حمزہ سے یہ کلمہ نکلے گا، ابرا یبریئو، ابرا یبریئو اس کا ماضی مضارع ہے، ابران اس کا مصدر ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں بیماری سے نجات دینا، شفا دینا۔ ابریو میں شفا دوں گا الاکمہ، اکمہ کہتے ہیں پیدائشی اندھے کو۔ ابریو میں شفا دوں گا الاکمہ، جتنے پیدائشی لوگ اندھے ہوں گے ان کو، والابرصا اور پھل بہری جن کو نکل آتی ہے میں اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیروں گا، مس کروں گا، وہ بھی شفا پا جائیں گے۔ وَأُحْيِي میں زندہ ہے، زندگی کہتے ہیں اوہی میں زندہ کروں گا، وہ کے معنی اور، اوہی اور میں زندہ کروں گا، الموتا موت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، حی کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور میں زندہ کروں گا مردوں کو موت، بِإِذْنِ اللہ، بے کے ساتھ اذن، حکم اللہ کے۔ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے کا کے کی کا ترجمہ کیا تو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے جو پیدائشی اندھا ہے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، وہ جو برس کا مریض ہے اس کو اچھا کرتا ہوں، پھلبہری کو ہاتھ لگاتے ٹھیک کر دیتا ہوں، وہ اوہی الموتا اور مردوں کو میں زندگی بخشتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، وہ کے معنی اور، اُنَبِّئُكُمْ نبا ہم نے بھی پڑھا ہے، اہم اطلاع کو کہتے ہیں، انبیو میں اطلاع دیتا ہوں، میں خبریں دیتا ہوں کم کو، بما بے کے متعلق، ماں جو کہ اس کے متعلق، ماں تاکلون اکلا اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، تاکلو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، اور وانون تو جمع کی علامت ہے، بما تاکلون وہ جو کہ تم کھاتے ہو، بما اس کے متعلق جو کہ، یہ بات کے معنی یہاں پر کے متعلق ہے، ماں جو اس کے متعلق بتاتا ہوں جو کہ تم کھاتے ہو، وانون جمع کی علامت تم سب کھاتے ہو، وما وہ کے معنی اور، ماں کا مطلب جو، تدخرون جو تم ذخیرہ کرتے ہو، دخرا یتدخرو وہ تم ذخیرہ کرتے ہو یا کرو گے، اور وانون تو جمع کی علامت ہے، جو تم گھروں میں ذخیرہ کر لیتے ہو یا جو تم نے کھا لیتے ہو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیا کھایا ہوا ہے، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ فی بیوتکم، فی کا مطلب میں بیوت، بیت کی جمع ہے بیوت، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیوت گھروں، کم تمہارے، بیت کا کلمہ نکرہ، کم ضمیر ہے، معرفہ ہے، اس لیے کا کے کی کا اضافہ کر دیں گے، فی بیوتکم تمہارے گھروں میں، جو تم گھروں میں اندر ذخیرہ کر لیتے ہو وہ میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، اِنَّ بے شک، فی میں ذَلِكَ اس میں، آیت نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اور جب بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس سے نشانی لے کر آیا ہوں، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو
اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو؟ ان فی ذالک لآیہ، تو اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے، ان کنتم مومن، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میں تمہیں یہ نشانیاں جو رب کی طرف سے لے کر آئی ہوں، یہ معجزے جو لے کر آیا ہوں، جو رب میرے ہاتھوں سے کروا کر میری سچائی کی تصدیق کر رہا ہے، تمہارے ایمان لانے کے لیے تو اتنا کافی ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام